صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے تو اراکین اسمبلی کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اور بچوں کو اغوا کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں بڑی بے عزتی والی بات ہے، لوگ نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے بتایا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اسٹیبلشمنٹ کے، اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے۔ ایم این ایز کو باقاعدہ اغوا کیا گیا، جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ اب مجھے بتائیں، جس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، جس کے لیے اتنا زیادہ اپنے سر کے اوپر گند کا ٹوکرا اٹھایا ہے اور تاریخ میں اپنے نام کے آگے داغ لگوائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کے ساتھ کیا کیا، اسمبلی کے اوپر دھاوا بول دیا، اسمبلی کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے، جو پارلیمنٹ ہے ان کے لاجز کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے، خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو اغوا کر لیا، بہوؤں اور بیویوں کو اغوا کر لیا۔ جب یہ سارا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اپنے اوپر اتنا بڑا دھبا لے لیا، اتنا سیاہ داغ اپنے اوپر لگا لیا، اپنے دامن کو داغدار کر لیا، تو وہ کیا کیوں تھا؟ صرف عمران خان سے بچنے کے لیے، کہ ہم ایک ایسی آئینی عدالت بنائیں جس کے ذریعے سے ان تمام اقدامات کو تحفظ مل جائے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے کیے ہیں، اور وہ عدالت بنا لی۔ اب فوجی عدالتوں کو تحفظ دلوا دیا گیا ہے، مخصوص نشستیں چھیننے کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اور یہ مخصوص نشستیں چھین بھی لی جائیں گی۔ سارا پاکستان جانتا ہے جس طرح کا بینچ بنا ہے، زیادہ امکان تو یہی ہے 99% کہ یہ سیٹیں چھین لی جائیں گی، انلیس کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی عجیب و غریب کام نہ ہو جائے، ورنہ سیٹیں تو چھیننے والا بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی جس بینچ نے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا، اس سے تو آپ پھر کوئی بھی کام کروا لیں، یہ تو کام ہی بہت چھوٹا ہے مخصوص نشستوں والا، تو یہ بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس عمران خان کو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنے آرام سے چھوڑ دے گی؟ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پہ کہلاتے ہیں کہ فوجی قیادت عمران خان سے شدید نفرت کرتی ہے، تو کیا فوجی قیادت عمران خان کو باہر آنے دے گی؟ ایک طرف پیغام دلوایا جاتا ہے کہ شدید نفرت کرتے ہیں بھائی ہم عمران خان سے، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو مجھے یہ لاجیکل نہیں لگتا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک دم ہو پائے گا۔ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ جو کی حامد رضا صاحب نے، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف نے حرم پاک میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں ان کے والد سے ایک بات کہی تھی، کیونکہ ان کے والد کے پاس ایک ڈاکومنٹ ان کے والد کے ہاتھ لگا تھا جس میں شریف خاندان نے باقاعدہ NRO حاصل کیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ، جس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، اور اس میں جو بندے پاکستان سے باہر لے کر گئے، پیسہ جو چیزیں لے کر جانی تھی لے کر چلے گئے، وہ پورا معاہدہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد گرامی کے ہاتھ میں لگ گیا، مرحوم کے۔ اور انہوں نے ابھی، وہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں میرے پاس وہ اپنے والد صاحب کی امانت پڑی ہوئی ہے، وہ معاہدہ میرے پاس ابھی بھی ہے۔ تو نواز شریف صاحب سے 2 دن کے بعد ملے ان کے والد صاحب، اور مکہ میں ملے، حرم پاک میں ملے، اور انہیں کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ تو میاں صاحب نے حرم میں بیٹھ کے حلفاً اس بات سے ڈینائی کر دیا تھا۔ روح کانپ نہیں جاتی ہے آپ کی کبھی سوچتے ہوئے؟ لیکن جب والد نے یہ کیا کہ حرم میں بیٹھ کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بول دیا حرم میں بیٹھ کے، اور حلف لے کر کے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور پھر ساری دنیا نے بعد میں وہ معاہدہ بھی دیکھا، کیسی عجیب چیز ہے۔ خوف نہیں آتا کبھی یہ سوچ کر انہیں؟ پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مقدس مقامات کا، وہاں پہ جا کے جج کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ان کی بیٹی اسی مقدس مقام کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب جا کے اپنی پروموشن کے لیے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنواتی ہے ڈیفرنٹ اینگل سے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ مذہب ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مذہب ہو جائے، انسانیت ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، ان کے لیے کاروبار ہے۔ سیاست بھی ان کے لیے ایک کاروبار ہے، خدمت نہیں ہے۔ تو یہ کاروبار کی طرح کرتے ہیں، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیمرہ مینز اور ٹیمز ہائر کی گئی ہیں، بڑے پروفیشنل لوگ پہنچائے گئے ہیں،
اور مذہبی میوزک کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. مریم نواز کی بڑی روحانی قسم کی جو ہے, نورانی قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گی, اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد آ گئی اور ساری دنیا میں وائرل بھی ہو گئی. تو یہ ہر چیز کو ایک تجارت کی طرح دیکھتے ہیں, کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں, چاہے سیاست ہے, چاہے مذہب ہے, چاہے خاندان ہے, چاہے ملاقات ہے, چاہے تعلقات ہیں, ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی یہ بات سن کر. ویسے میاں صاحب اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, ان کا یہ رائٹ ہے.